است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا دست در دست یزید سردار ندا دست در دست یزید سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار و شہنشاہ اے شاہ شہیداں قاری سر نیزاب اے وارث قرآن کہتی ہے نمازیں اب تک سر میدان کہتی ہے نمازیں اب تک سر میدان سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین آزاں و نمازیں میلاد محمد یہ مجلس و ماتم عباس کا پرچم کہتی ہے سبیلیں کہتا ہے محرم کہتی ہے سبیلیں کہتا ہے محرم سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین اکبر کا کلیجہ حلقے علی اصغر عباس کے بازو زینب کا کھلا سر یہ کہتے ہیں تجھ سے اے شام کے لشکر یہ کہتے ہیں تجھ سے اے شام کے لشکر سنو زندہ ہے حسین سنو زندہ ہے حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم نوجوانان ملت جعفریہ حاجی فیاض صاحب کے صاحبزادوں کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے اس مقدس آستانے پر آج ایک ایسی شخصیت ایسی ذات والا صفات اور ایسی فرد فرید کی ولادت کا جشن منعقد ہو رہا ہے جسے معصوم کی زبان میں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے معصوم کی زبان بڑی توجہ معصوم کی زبان میں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے یہ علماء اخلاق کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں جمال اپنے کمال پر ہوگا توجہ جملے پر جہاں حسن جمال خوبصورتی اپنے کمال پر ہوگا وہاں جلال نہیں ہوگا
اس جملے کو اگر آپ توجہ کر لیں تو بارگاہ مولا میں یہ بہت بڑا جملہ ہم نظر کریں گے پسند ادب. یہ علماء اخلاق کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں حسن اپنے کمال پر ہو، جمال اپنے کمال پر ہو، وہاں جلال کی ہیبت نہیں ہوا کرتی. پورے خاندان آل محمد میں واحد فرد ہے، واحد ذات ہے میرے غازی کی، کہ جس کا جمال یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم ہے، اور جس کا جلال یہ ہے کہ علم کے پھریرے کی ہوا سے ریڑھ کی ہڈی کانپنے لگتی ہے. بھائی دل، بڑا عجیب شعر مجھے یاد آیا قائم امروی کا. عجیب شعر کہا انہوں نے قائم امروی نے کہ دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے. دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے. عباس کا پرچم ہے کوئی کھیل نہیں ہے. عباس کا پرچم ہے کوئی، آپ نے غور نہیں کیا ورنہ آپ کو آسمانوں پہ جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ ذرا اندازہ فرمائیں عزیزان محترم، پرچم ہمارا، علم ہمارا، اٹھانے والے ہم. پرچم ہمارا، علم ہمارا، پھریرا ہمارا، پنجہ ہمارا، اٹھانے والے ہم. تکلیف مولوی کو ہوتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ذرا اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پرچم ہمارا، علم ہمارا، پھریرا ہمارا، پنجہ ہمارا، اٹھانے والے ہم. تکلیف مولوی کو ہوتی ہے. اور اجزان محترم، عباس کے جلال کے لیے میں اس سے بڑی بات اور آپ کو کیا کہوں. یہاں میرے سارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، بے فکر ہو جائیں آج کا یہ جملہ سننے کے بعد. بے فکر ہو کر جائیں آج کا یہ جملہ سننے کے بعد. دلیر تو آپ ہیں ہی، اس لیے کہ کرار کے ماننے والے ہیں، کسی فرار کے ماننے والے نہیں ہیں. دلیر تو آپ ہیں ہی، لیکن آج غازی کے صدقے میں شیر بھی ہو کر جائے. یہ جملہ سن کر کوئی لشکر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی سپاہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی سپاہ یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ تو سمجھے، میں اس پہ دلیل دے رہا ہوں. کوئی سپاہ یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی لشکر یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ صرف بھونکنے والے سگے دہن دریدہ ہے جو مختلف مواقع سے فائدہ اٹھا کر مختلف سگے دہن دریدہ کی طرح مختلف فلورز پر مختلف علاقوں میں بھونکتے رہتے ہیں. یہ لشکر، یہ سپاہ، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اگر بل پاس نہ ہوا تو یہ کر دیں گے، اگر یہ پاس نہ ہوا تو وہ کر دیں گے، اگر یہ پاس نہ ہوا تو وہ کر دیں گے. بدبختوں، کم از کم کچھ دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے شرمندہ ماضی کی طرف دیکھ لیا کرو کہ تمہارا لشکر سے تعلق کیا ہے، تمہارا سپاہ سے تعلق کیا ہے، تمہارا جنگ سے تعلق کیا ہے، تمہارا بہادری سے تعلق کیا ہے. میرے دوستو، کچھ بھی نہیں. یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ کتنی بھی بڑکے مارتے رہے، یہ کتنے بھی دھنورے پیٹتے رہے، یہ سپاہ یزید، یہ لشکر یزید، شیعان حیدر کرار کا اور عباسی علمدار کے ماننے والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، قیامت تک نہیں بگاڑ سکتے. یہ کہاں کے طاقتور ہیں؟ یہ اگر سعودی عرب کے تیل کے سارے کنویں کی دولت بھی پی جائے تب بھی شیعان حیدر کرار کا یہ بات بیکا نہیں کر سکتے. کلاشنکوف کی حیثیت کیا ہے، راکٹ لانچر کی حیثیت کیا ہے، بیرونی امداد کی حیثیت کیا ہے، ڈالر اور بھارت کے روپے کی حیثیت کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ میں دلیل دے رہا ہوں، پورا مجمع آسمانوں پر جا کر علی کی حقانیت کا نعرہ لگائے گا کہ سپاہ یزید کچھ بھی ہمارا اس لیے نہیں بگاڑ سکتی. ہمیں ان کے مقابلے کے لیے نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ پستول کی ضرورت ہے، نہ کلاشنکوف کی ضرورت ہے، نہ راکٹ لانچر کی ضرورت ہے. یہ تو اتنی کمزور سپاہ ہے کہ انہیں اگر صرف غازی کا علم
اتنی بلند سلوات بھی بھیجے نا محمد آل محمد بھی، جس میں اللہ بھی شریک ہے. جیو میرا بیٹا، جیو سلامت رہو. جیو میرا بیٹا، جیو سلامت رہو. اللہ زندگی دے، مولا سلامت رکھے، سلامت رہے. اور جو ہے نا دیکھو، یہ ہے وہ نعرے، یہ ہے وہ، میں بتاؤں نا یہ کاہے کا لشکر ہے، یہ کاہے کی سپاہ ہے. یہ تو بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ انہیں تو غازی کا علم دکھا دیا جائے تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. تو جن کا حلال حرام ہو جائے صرف فریرہ دیکھ کر، توجہ 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 کرے گا محترم. ہر مولوی کا فتویٰ، علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، زلزلہ نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، تابوت نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، ماتم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. ارے نکاح نہ ہوا کہ یہ معمولی سا کچے دھاگے کی پتنگ ہو گئی ہے جو ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے. تو جان محترم، پھر عرفان حیدر آپ جی کو سرزمین فیصل آباد پر یہ تاریخی جملہ آج کی مجلس میں غازی عباس کے جشن میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے کہنے دیجئے. اور آپ سے تائید لے کر اٹھوں گا، سنی شیعہ بھائی سارے سنے، سب جھوٹ ہے، ان کے فریب میں مت آنا. یہ مولوی فتویٰ دیتا ہے غازی کا علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. ارے اسی لیے تو ہم غازی کا علم لے کر عاشور کے دن سڑکوں پر آتے ہیں، چوراہوں پر آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں. سب دیکھتے ہوں گے، سب کی نظر پڑتی ہوگی. تو جب سب کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ تو موجود ہے. یہ دوبارہ نکاح کب پڑھاتے ہو؟ ارے ہے ابھی بتاتے ہیں مارا سلامت ہے کہ نہ بیٹا ایسے نہیں، نعرہ حیدری. بالکل ابھی ان مسائل کے جواب بھی دیں گے. ذرا سا پہلے غازی کے بارگاہ میں آنے کا سلیقہ تو سیکھ لیں. پتہ تو چلے ابو الفضل کی بارگاہ میں ہے، باب الحوائج کی بارگاہ میں ہے، چھوٹے حضرت کی درگاہ میں ہے. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کی تہذیب یہ تھی کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ کبھی غازی عباس کا نام نہ لینا، ہمیشہ چھوٹے حضرت کہا جاتا تھا، نام نہیں لیا جاتا تھا، نام نہیں لیا جاتا تھا. یہ ادب تھا، یہ احترام تھا. خاندانوں میں جو نسلاً بعد نسلیں آیا کرتا تھا، جو نسلاً بعد نسلیں آئے. اور مجھے آغاز میں جملہ کہنے دو، مولا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ سب کو مولا کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا انشاءاللہ. اسی جشن سے دیکھیں ہم روحانی طور پر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پوری کائنات میں صرف غازی ابو الفضل عباس کا پرچم ایسا پرچم ہے کہ جس کے لیے سرکار ناصر الملت اللہ مقامہ نے بھائی جعفر امیر اور سارے بزرگوں سے پوچھے، ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے مجتہد سرکار ناصر الملت اللہ مقامہ نے مستقل دیباچہ لکھ کر یہ جملہ لکھا ہے کہ طے شدہ امر یہ ہے متعدد شفا ترین زاویوں سے کہ صرف ایک غازی عباس کا پرچم ایسا پرچم ہے کہ روز عاشورہ سے لے کر صبح قیامت تک 70,000 فرشتوں کی یہ شرعی ڈیوٹی ہے کہ ہر شب جمعہ میں وہ آسمان سے کربلا میں نازل ہوتے ہیں اور عباس کے علم کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ 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 اللہ. میرے بھائی مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. ڈیوٹی مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والے کو پوری طاقت سے
میں صرف گفتگو یہ کر رہا تھا کہ پہلے منزل پر آپ نے دیکھا عباس سے علم کی دوری کا نتیجہ، عباس سے علم کی، اور میں جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ لو، عباس سے علم کی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ عقل کے دیوانے، آنکھیں رکھنے والے نابینا، کان رکھنے والے بہرے، زبانیں رکھنے والے گونگے، یہ علم عباس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ روز ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں وَبَعْثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ، پروردگار تو محمد رسول اللہ کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی یہ بدبخت مسلمان سفارش کر رہا ہے رسول کی، وہ رسول جو صاحب معراج ہے، جو تلا فتح اللہ کی منزل سے ہو کر بھی آ گیا، تو کعبہ قوسین کی سرحدیں گزار آیا، جو فرشتوں کے پر چلنے کے مقام سے بھی آگے چلا گیا، جو تلا فتح اللہ کی منزل پر گیا، جس کے لیے قرآن میں قصیدہ پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ علی 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 مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر آپ توجہ رکھیں، ایک جملہ ہے، بڑی آہستہ سے کہوں گا، آہستہ سے سننا آپ کو زور سے، میں آہستہ سے کہوں گا۔ جشن ہے نا مولا غازی کا، کوشش کریں گے کہ یہ جشن بھی کل کی طرح قبول ہو جائے ان کی بارگاہ میں، اور آج کی مبارک، کل کی مبارکباد ہمیں رسول اللہ کو دینی تھی، آج کی مبارکباد جناب فاطمہ کو دینا ہے، اس لیے کہ عباس تمنا ہے بطول کی۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں بطول کی، لہذا یاد تو جو ہے نا دوستو، ایک بات بہت آہستہ سے کہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ یہ نہیں کہا علی کل شیء قدیر ہے وہ خدا جو لے گیا رسول کو، مالک ہے وہ خدا، پروردگار ہے وہ خدا، پالنہار ہے وہ خدا، رحمان ہے وہ خدا، رحیم ہے وہ خدا، حی و قیوم ہے وہ خدا۔ نہیں، رسول کا ذکر کرنا تھا نا، اس لیے پہلے کہا سبحان ہے وہ ذات۔ نہ دوستو، آپ کو تو بہت بلند ہونا ہے، سبحان ہے، پاکیزہ ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات۔ اب تو سمجھ لیں خدا کے لیے، بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو۔ میرے مالک تیری باتیں، تیرے رموز، تیری مشیت، تیری حکمت تو ہی جانے۔ میرے مالک یہ بتا کہ تجھے اپنے عبد رسول کو معراج پر لے جانا تھا تو اپنے آپ کو رب کہتا، معبود کہتا، علی کل شیء قدیر کہتا، اپنے آپ کو بے عیب کیوں کہا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ تم مشیت کے تدبر کو کیا جانو، مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان گستاخان رسول کے حسب نسب کو دیکھ رہی تھی جو آگے چل کر محمد کو اپنے جیسا بشر کہیں گے۔ میں محمد کے نام کی پاکیزگی کا پروٹوکول بتانا چاہتا تھا کہ اللہ بھی اگر اپنے عبد محمد کا تذکرہ کرے تو ذکر کرنے سے پہلے اپنے بے عیب ہونے کا اعلان کرے، تو اللہ جیسا علی کل شیء قدیر جو محمد کا بھی خالق ہے، وہ محمد کا نام لینے سے پہلے جب اپنے بے عیب ہونے کا پہلے اعلان کرے پھر اپنے عبد کا نام لے، تو ان عیبدار نسلوں کو اور بورچے خانوں کی پیداواروں کو اور جھنڈے دار عورتوں کی اولادوں کو کس نے حق دے دیا کہ یہ محمد کو اپنے جیسا بشر کہے؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا آباد رکھے ان گھرانوں کو جو یا علی مدد کہتے ہیں، مولا سلامت رکھے، اس لیے کہ یہ یا علی مدد ہی ایک ایسا نعرہ ہے
کہ جس نعرے میں اللہ بھی شریک ہے، رسول بھی شریک ہے، انبیاء بھی شریک ہے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے یا نہیں۔ میں نے کل کہا تو تھا دوستو، یہی تو ایک نعرہ ہے کہ اس نعرے میں اللہ بھی شریک ہے، اللہ بھی شریک ہے، اللہ بھی شریک ہے، اللہ بھی شریک، وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے۔ یا علی یا علی یا علی، وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے۔ یہی تو وہ نعرہ، تو نعرہ کم از کم ایسا تو ہو کہ جس میں اللہ بھی شریک ہو، نبی بھی شریک ہو، رسول بھی شریک ہو۔ میں نے کل کہا تھا نا، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى یوسف فی جمالہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، یوسف کو ان کے جمال میں، 1,24,000 پیغمبروں کی جو صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ تو اب یہ یا علی کے نعرے لگانے والے تنہا دیوانے نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ملنگ نہیں ہے، یہ صرف سپاہ محمد کے لوگ نہیں ہے، صرف القائم کے لوگ نہیں ہے، صرف یہ ملنگ اور فقیر نہیں ہے، یہ باطمی نوجوان نہیں ہے جو علی علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب کوئی میرے دوستوں یاد رکھو، پیغام دے کر جا رہا ہوں، جہاں بیٹھو علی کا نعرہ لگایا کرو، جہاں بیٹھو علی کا نعرہ لگایا کرو، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جواب دینے والا کون ہے۔ اس لیے کہ جب علی کا نعرہ کوئی مومن، کوئی ملنگ، کوئی نوجوان لگاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے یا علی، تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے لین کا نعرہ، سلیمان نے کہا میری سلطنت کا نعرہ، محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، عمر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، حسین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، حسین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، محمد نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیجیں پاس مت یہ عباس کے جمال آپ کا سلام ہے، معراج پر لے گئے آپ جیسے ان کو۔ یہ غازی عباس کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ابھی ٹیلی ویژن پر دعائیں کر رہے ہو کہ پہنچا دے محمد کو مقام محمود پر۔ یعنی دنیا تو چاند پر پہنچ گئی، رسول ابھی مقام محمود پر بھی نہیں پہنچے۔ تو اگر رسول مقام محمود تک نہیں پہنچے، اگر رسول ہی نہیں پہنچے، تو پھر وہ جن کے سپاہ بنائے پھر رہے ہو۔ نہیں میں فیصلہ آباد فیصلہ آباد کا تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میری فاطمہ زہرا کا بابا محمد رسول اللہ یاسین طہا مزمل منصر بشیر نذیر وجہ تکوین کائنات علت خواہی ممکنات لفظ کن کا آغاز گنتی کا پہلا عدد علم اول عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول۔ مسلمانوں اگر ابھی تک وہ مقام محمود تک نہیں پہنچا تو پھر اس کے غلام تو ابھی مقام مردود پر کھڑے ہوں گے۔
حاجی فیاض صاحب کے صاحبزادوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے اجداد کو، ان کے احباب کو مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے غازی عباس کے صدقے میں۔ اور میں چلتے چلتے دعا بھی بتاتا جاؤں دوستوں، جو میں نے 25 رجب کو لاہور میں بتائی تھی سرکار باب الحوائج کے صدقے میں، اسے جو نوٹ کر سکتے ہیں وہ کر لو، اس لیے کہ باب الحوائج کا دن ہے آج۔ جس کی جو تمنا ہو وہ اپنے دل میں رکھ کر نماز عشاء کے بعد یہ نوٹ کرو، ویڈیو میں محفوظ بھی ہوگا، نوٹ بھی ہوگا، اور بعد میں نوٹ بھی کرا لینا۔ یاد رکھو جس کی جو تمنا ہو، آج چونکہ باب الحوائج کا دن ہے نا، غازی عباس کا دن ہے، غازی عباس جو مانگو گے ملے گا۔ ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں، جس کی جو تمنا ہو، خصوصاً اولاد کے لیے، رزق کے لیے اور صحت کے لیے، خصوصاً اولاد کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے۔ سرکار آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی نے یہ جملہ بڑے عجیب منزل میں، حاجات کی منزل میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس کی کبھی کوئی دعا، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو اور پوری نہ ہوتی ہو، وہ نماز عشاء کے بعد 27 مرتبہ، نماز عشاء کا مطلب سمجھتے ہیں کیوں نماز عشاء کے بعد زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو عشاء کی نماز پڑھے گا وہ مغرب کی ضرور پڑھے گا، جو مغرب کی پڑھے گا وہ عصر کی ضرور پڑھے گا، جو عصر کی پڑھے گا وہ ظہر کی ضرور پڑھے گا، جو ظہر کی پڑھے گا وہ فجر کی۔ صلوات بھیج دینا۔ اور توجہ، اللہ سارے مومنوں کو، سارے علی کے ماننے والوں کو نمازی بنائے۔ عشاء کی نماز کے بعد 27 ٹائم، 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ، صلی اللہ، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ نوٹ کریں اسے، صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، یا فاطمہ الزہرا، یا حسن مجتبیٰ، یا حسین کربلا، اور پھر 3 مرتبہ کہے تسلسل سے، یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس، یا ابو الفضل العباس، اور پھر کہے یا آقائی و یا مولائی، یا سیدی، یا باب الحوائج، یا موسیٰ بن جعفر، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، 7 مرتبہ پہلے درود، 7 مرتبہ بعد میں درود، 27 مرتبہ، 40 دن تک تو بغیر کسی وقفے کے یہ دعا کرے اور اس کے بعد حاجت طلب کرے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ یہ میں راستے میں باب الحوائج کی منزل ہے نا۔ اب اس میں کوئی چینج نہیں ہے، عام سی دعا ہے صرف، لیکن اس میں 3 مرتبہ یا عباس یا عباس یا عباس، یا باب الحوائج، توجہ ہے نا، یا ابو الفضل عباس، یا ابو الفضل عباس، یا ابو الفضل عباس، اور پھر یا سیدی و مولائی، یا آقائی، یا باب الحوائج، یا موسیٰ بن جعفر، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ اس کے بعد پھر دعا طلب کرے، پھر حاجت طلب، صلی اللہ علیہ یا محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ نہیں محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے علی ولی اللہ کے بغیر۔ توجہ ہے نا جان محترم، پہلے عقیدے صحیح کرو، پہلے اپنے عقیدے صحیح کرو، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کسی کو حق نہیں دیا۔ اچھا میں آج بھائی جعفر امیر، میں یہ دوستو، میں ایک جملہ کہے جا رہا ہوں اور غازی کے صدقے میں یہ تحفہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائی سب سنے، ہم اس جشن سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، محبت ہوگی، اتحاد کریں گے، مگر آل محمد کا احترام کرنے والوں سے، گستاخان آل محمد سے اتحاد نہیں ہوگا اور کسی قیمت پر نہیں ہوگا۔ 1400 برس کے بعد اگر کوئی کہے کہ یزید سے اتحاد کر لو، بنی امیہ سے اتحاد کر لو، بنی عباسیہ سے اتحاد کر لو، 11 معصوموں کے قاتلوں سے اتحاد کر لو، ان کے طرفداروں سے اتحاد کر لو، نہیں ہوگا اتحاد۔ اس لیے کہ میں جملہ کہے جا رہا ہوں دوستو، اور میں نے زبار بھائی کی مجلس پر یہ جملہ کہا تھا کہ دنیا کے ہزاروں امام گزرے ہیں، میرے 11 امام گزرے ہیں، میرے 11 کے 11 یا زہر سے شہید کیے گئے یا خنجر سے شہید کیے گئے۔ آخر کیوں؟ دنیا کے ہزاروں امام اپنی اپنی موت مرے ہیں، میرا ہر امام شہید کیا ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہوں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی ہر امام کا، ہزاروں امام
نے حکومت کی شریعت کو تسلیم کر لیا تھا، اور میرے 11 اماموں کا زہر اور خنجر سے شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے جد علی کے اس جملے کو سامنے رکھا تھا۔ بنی ثقیفہ میں مجھے تیسری منزل پر خلافت پیش کرنے والوں، شرائط کے ساتھ یاد رکھو تمہارا یہ تخت حکومت علی کی نگاہ میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ کمتر ہے۔ میرے 11 کے 11 امام اور 11 کے 11 معصوم قید خانوں میں اس لیے زندگی گزار گئے، زہر اس لیے پی گئے، خنجر اس لیے قبول کر گئے کہ انہوں نے ظلم کو قبول نہیں کیا، قاتلوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یہ مسلمان کی تاریخ تو میرے 11 معصوموں کے معصوم خون کی مقروض ہے۔ تم اپنے ایک خون کی بات کرتے ہو، میرے 11 محمد، 11 محمد۔ میری کل کی تقریر آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں، ایسا میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیں، محدث دہلوی مسلمانوں کے بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین، اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے اپنی کتاب میں جو ہمارے ادارہ نظام شیعہ سے بھائی جعفر الامین نے شائع کی ہے، کافر کون، جو میری کتاب ہے، اس میں حوالہ بھی دیا ہے اس لفظ کا جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں۔ آپ وہ کافر کون بھی خریدیں، انشاءاللہ آپ کو جلدی بھیج دی جائے گی، اور شریعت اور شیعت کے عنوان پر جو میری 10 تقاریر آ رہی ہیں وہ بھی لیجئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جملے کو سنتے جائیے۔ محدث دہلوی نے ایک جملہ کہا، احسان محترم، غازی عباس کے موضوع سے باہر نہیں جاؤں گا، نتیجہ وہی دوں گا، لیکن کل کی گفتگو سے مسلسل ہونا چاہتا ہوں تاکہ ایک پیغام تو میرے بھائیوں تک، مسلمان بھائیوں تک پہنچے کہ ہمارے یہ جشن منانے کا، یہ محفل منانے کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر الشہادتین میں ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا ہے۔ اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ مسلمان بھائیوں پر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے جملہ لکھا کہ ہمارے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجے، محمد رسول اللہ۔ ہمارے سرکار رسالت پاک کو یہ محدث دہلوی لکھتے ہیں جملہ، کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں اور ان کے محدث بھی ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ہمارے رسول کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئی جو کسی نبی کو نہیں ہوئی، شہادت جہری اور شہادت سری، ایک ظاہر بظاہر شہادت، ایک خفیہ شہادت، چھپی ہوئی شہادت۔ کسی نے پوچھا محدث دہلوی وہ کیسے؟ کہا سری شہادت، چھپی ہوئی شہادت حسن مصطفیٰ کی صورت میں۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر میری بدقسمتی ہوگی دوستو۔ نہ مجھے آپ کے معیار سماعت پر ناز ہے، فخر ہے، میرا کوئی علمی جملہ اور تحقیقی جملہ خالی نہیں جائے گا اس پورے مجمع سے۔ آپ آسمانوں پر جائیں گے جب میں اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر کل سے اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کہ میں خطابت نہیں کر رہا تھا، I have got the background of my speech، پورے پس منظر میں ہم گفتگو کرنے کے عادی ہیں جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، اور اس پر جملہ پر دنیا غور کرے۔ وہ محدث دہلوی نے کہا کہ رسول اللہ کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئی، ایک خفیہ شہادت، سری شہادت، ایک جہری شہادت۔ پیغمبر اسلام کو 2 شہادتیں نصیب ہوئی، ایک تاج شہادت بڑے بیٹے حسن نے رکھا، ایک تاج شہادت رسول کے سر پر چھوٹے بیٹے حسین نے رکھا۔ کہا کیسے؟ کہا حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حسین کو خنجر سے علی اعلان شہید کیا گیا، لہذا دونوں شہادتیں دونوں بیٹوں نے شہادتوں کے تاج اپنے نانا رسول کو پہنائے۔ پھر سمجھ لو ایک ایک نوجوان، ایک ایک دوست، ایک ایک بچہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس سردی میں، اس موسم میں دور و دراز ہم وطن کوش ہیں، آپ کے ذہنوں کی ساری توانائیاں میری طرف مبذول ہیں، میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک تاریخی پیغام آج غازی کے جشن میں ضرور دے کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جان محترم، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہونا۔ محدث دہلوی تم نے لکھا کہ حسن اور حسین کی شہادت کی وجہ سے رسول اللہ کو شہادت نصیب ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو محدث دہلوی نے کہا اس لیے کہ حسن و حسین من نیت رسول کی منزل پر تھے۔ اب
समझना आपका काम है, इसमें कोई खिताबत नहीं डाल सकता। अभी तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नतीजा जब दूंगा फिर आप उसके बाद गौर करेंगे। हसन और हुसैन मिन्नियत रसूल की मंजिल पर थे। हसन भी और हसन वल हुसैन और सैयद शबाब अहल जन्ना और मिन्नियत रसूल की मंजिल पर। हसन भी मेरा रिहानतैन थे ना, दो फूल थे ना रसूल के, रसूल के फूल थे ना। रसूल एक डाली है, रसूल एक दरख्त है, रसूल एक शजरे तैयबा है, पाको पाकीज़ा शजर है, उसके फूल थे ना। हसन भी मिन्नियत की मंजिल पर, हुसैन भी मिन्नियत की मंजिल पर। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। तो पूरे मजमे की तवज्जो और मेरे अहले सुन्नत भाई अगर मौजूद हैं, बड़े अदब के साथ गाजी के दरबार से ये तोहफा पेश कर रहा हूँ। फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ, मैं फैसला नहीं दूंगा, सिर्फ जुमला एक देकर चला जाऊंगा। और वो ये कि जब हसन की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, और मुहद्दिस देहलवी तुमने तस्लीम किया कि हसन की शहादत भी रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत भी रसूल की शहादत है, तो फिर तीसरी बात तो तय करो कि हसन भी खुद तो शहीद नहीं हुए। सोचो सोचो सोचो, मैं बहुत समझाकर डीपली जा रहा हूँ, गहराइयों में, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। और वो जुमला देकर जा रहा हूँ जो बरसों याद रहेगा इंशाल्लाह आपको। हसन खुद तो शहीद नहीं हुए ना, माज़अल्लाह हसन ने खुद तो जहर नहीं पी लिया, हुसैन ने कोई खुद अपने गले में खंजर तो नहीं चाया है ना। हसन को भी शहीद करने वाला कोई था ना, हुसैन को भी कोई शहीद करने वाला था। तो जब हसन की शहादत रसूल की शहादत है, अरे कायनात की ये हाजी फैयाज साहब की कोठी अगर अली मौला के नारों से न गूंजे, तो फिर अली के दरवाजे से भीख ही नहीं मांगूंगा आज के बाद, कभी नहीं आऊंगा सरजमीन फैसलाबाद पर, अगर आपने इस जुमले पर तवज्जो नहीं फरमाई। दोस्तों जुमला सुने, हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। मुहद्दिस देहलवी जब मानते हो कि हसन की शहादत भी रसूल की शहादत है और हुसैन की शहादत भी रसूल की शहादत है, तो फिर यह भी तस्लीम करो कि हसन का कातिल रसूल का कातिल है, हुसैन का कातिल रसूल का कातिल है। तो हसन का कातिल माविया है, हुसैन का कातिल यजीद है, तो फिर माविया और यजीद के लिए कौमी असेंबली में बिल पेश करने वाला रसूल का कातिल है। सबने हाथ नहीं बुलंद किए, वैसे भी हमारे यहाँ हाथ बांध के इबादत नहीं होती, हाथ खोल के नारा हैदरी, हलीम मौला हलीम मौला हलीम मौला हलीम मौला हलीम मौला पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। This is called logic. This is called logical and rational approach. This is called the conclusion of rationalism. मंतिक का नतीजा ये कहा जाता है कि जब हसन की शहादत रसूल की शहादत है, तो फिर हसन का कातिल रसूल का कातिल हुआ ना। तो रसूल के कातिल के एहतराम का बिल पेश कर रहा है बेगैरत माँ के बेगैरत बेटे। माशाअल्लाह सलामत रहो मौला तुम।
سلامت رکھے، تمہاری ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہے، ان کی گودیاں آباد رہیں۔ عباس کے صدقے میں جن ماؤں کو اولاد نہیں ہے انہیں غازی عباس اور ام البنین کے صدقے میں مولا اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں مولا انہیں طول عمر، علم اور رزق عطا فرمائے، انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ۔ ہاں بیٹا آ گیا ہوں گا، ذرا سا یہ جشن رہنے دے ایک مرحلے پر، اور پھر جو سوالات آپ کے ہیں میں ان سوالات کے جواب بھی دوں گا۔ دوستو ذرا سا جشن چونکہ اپنی معراج پر ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن ایک جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں دوستو، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس منزل پر دنیا غور کر لے کہ حسن کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت ہے، تو پھر حسن کا قاتل بتا دوں؟ بتاؤ، آمادہ ہو، پوری طرح تیار ہو، پوری طرح آمادہ ہو، لو پھر دوستو دیکھا جائے گا۔ زندگی تو ویسے بھی آل محمد کی امانت ہے، نہیں چاہیے وہ زندگی جو علی ولی اللہ کے اقرار کے بغیر ہو، چھیننے وہ سانسیں پالنے والے جو علی کی ولایت کے اقرار میں شک پیدا کریں۔ توجہ توجہ، سنو سنو جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، کوئی بل نہیں ہے، کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اس بھرے مجمع میں، اس مرکزی اجتماع میں حاجی فیاض صاحب مرحوم کی خدا انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، ان لاکھوں ہزاروں کے مومنین و مومنات کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں یہ بل منظور کرتا ہوں۔ مگر میری چند باتیں سن لو، میں اعلان کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے کہ میں یہ احترام صحابہ کا بل منظور کرتا ہوں، مگر پہلے چند آیتیں خاموشی سے سن لو، جب فیصلہ ہو گیا تو پھر ہو گیا، گھبرانا نہیں۔ یہ اعلان میرا اپنی جگہ باقی ہے، پوری گرجدار آواز سے میں نے کہا ہے، کراچی سے خیبر تک میں اپنے علماء کی ذمہ داری لے کر، اپنے فقہا کی ذمہ داری لے کر، اپنے نوجوانوں کی ذمہ داری لے کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ بل جو تم نے پیش کیا ہے میں اسے بھی منظور کرتا ہوں۔ پہلے میری قرآن کی چند آیتیں سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ارے کہاں بیٹھے ہو، آسمانوں پہ نہیں جاؤ گے؟ میں تو کہہ چکا مجھے یہ بل منظور ہے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، علی کی قسم، غازی عباس کی قسم، مجھے یہ بل منظور ہے۔ صرف ایک آیت کا جواب دے دو، یا سورہ مبارک حجر کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ میں یہ بل منظور کرتا ہوں، جس نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی تھی اس کا نام تم بتا دو۔ قرآن میں آیت ہے بھائی، بلند سرکار نے بھیجو بھی تو بہت آئے یا تو قرآن سے یہ آیت نکال دو یا اس کا نام بتاؤ جس نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی تھی، اس کا نام بتا دو، میں بل منظور کرتا ہوں۔ فلا وربک لا
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کافر ہو جائیں گے اگر اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنایا. اور نہ صرف یہ کہ تجھے حکم بنائے بلکہ جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی کوئی شک محسوس نہ کرے. یہ بل میں منظور کرتا ہوں. صلح حدیبیہ میں نبی کے فیصلے میں شک کرنے والے کا نام تم بتا دو. کہاں بیٹھے ہو؟ یعنی بولائیے سلامت رکھے، مہاراج سلامت رکھے. یہ بل میں منظور کرتا ہوں. الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں اتنی بہت سی آیتیں پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب بات بہت بڑی کہتی ہے کہ بل منظور کرتا ہوں اس لیے آپ کو یہ زحمتیں دے رہا ہوں. وہ ہے خدا جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام ہے کہ وہ ان جاہلوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے. یہ ہے میرا رسول جو علم کتاب و حکمت دیتا ہے. کنہیں جاہلوں کو ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، کن کے؟ جاہلوں کے. میں یہ بل منظور کرتا ہوں. میرے رسول کو امی کے معنی میں ان پڑھ کہنے والے ابو جہلوں کا نام تم بتا دو. بتاؤ اسمبلی پر، بتاؤ 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 کس نے کہا؟ کس جاہل کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے تم نے مولوی کائنات رسول کو ان پڑھ کہا؟ اس کی رحمت للعالمینیت کی صفت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ناجائز فائدہ کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو کچھ کہتا جو نہیں ہے. اس لیے جس ابو جہل نے چاہا اس رسول کو ان پڑھ کہہ دیا، جس رسول نے چاہا اس رسول کو بے پڑھا لکھا کہہ دیا، جس ابو جہل کے بیٹے نے چاہا اس رسول کو ان پڑھ کہہ دیا. اگر کسی ماں نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہے تو ذرا میرے علی کو تو ان پڑھ کہہ کے بتائے. بتائے بتائے بتائے. نعرہ حیدری. اتنی بلند سلام. جملہ پھر روک رہا ہوں، جملہ پھر روک رہا ہوں، پھر غازی کی بارگاہ میں آنا اور یہ پھر سوچو اور غور کرو. اگر کسی ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے تو ذرا میرے علی کو تو ان پڑھ کہہ کے بتائے. کہے کوئی ابو جہل کا بیٹا اس دور کا ہو یا اس دور کا، کہ علی ان پڑھ تھا، علی ان پڑھ تھا، کوئی کہے نا، اگر اس کے بڑے بھی ہلاک نہ ہو جائیں. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں کن منزلوں پر ہوں مولا کے صدقے میں. میں نے کہا قاضی کی مجلس ہوگی معجزاتی. انشاءاللہ انشاءاللہ نجف چلیں گے، نجف چلیں گے، جبریل کے پروں پہ چلیں گے. علی مولا، علی مولا، علی مولا. جب علی مولا کہتے ہو زمین اپنے دامن کو سمیٹ لیتی ہے، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، جغرافیہ کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ علی مولا تمہارے باپ کا نام نہیں ہے، زمین کے باپ کا نام ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. جو نجف کے دروازے پر پہنچ کر علی اور بطول کی مشترکہ تمنا عباس کی ولادت کی مبارکباد علی مولا کو
لینا چاہتا ہے. میر صاحب انہیں جوش کا شعر سنا رہا ہوں. وہ جوش ولی آبادی کا ایک شعر سن لے اور پھر سوچ لے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے یا نجف کے آستانے پر. اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. طویل قصیدہ جوش ولی آبادی نے کہا, طویل قصیدہ مولا کی شان میں کہہ کر سب سے آخر میں کہتا ہے, لے 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 وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا. اب اگر کانوں کو, ذہنوں کو, دلوں کو, دماغ کو, دل کو, نفس کو, سانسوں کو, نبضوں کو, لفظوں کو, دھڑکن کو پاکیزہ کر لو اور کسی کا خیال اس وقت دل میں نہ ہو سوائے علیم مولا کے, اور کوئی غیر نہ آئے. غیر نہیں, کوئی ذہن میں غیر نہیں, کوئی غیر اس وقت ذہن میں نہ ہو. علی اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. دھیان میرا بیٹا, علی اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. جس طرح خدا اپنی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اسی طرح علی کی ولایت کے اقرار میں بھی کوئی شرکت نہیں. لے دیکھو, اپنے ذہن اور دل و دماغ کو پاکیزہ کرو. ہر محبت دل سے کھرچ کر نکال دو. نہ کسی کے باپ ہو, نہ کسی کے بیٹے ہو, نہ کسی کی اولاد ہو. اس وقت سمجھو کہ صرف علی کے غلام ہیں اور غازی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اگر تمہیں نجف کا آستانہ نظر نہ آئے تو مجھے سید نہ کہنا. جوش نے کہا, لے پاؤ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا. چھٹا مصرع جب میں پڑھوں گا نا, جبریل کے ساتھ جانا ہے علی مولا کہتے ہوئے, لے علی اکرم علی شیر علی نعرہ حیدری. کیا کہنے, کیا کہنے. میں بھی تو ایک ایک چہرہ دیکھوں, میں بھی تو ایک ایک آنکھ پڑھوں. مولا موت دے دے یہ شعر پڑھنے کے بعد, قبول ہے مجھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں جس منزل پر ہوں رو رہے, آنکھوں میں آنسو, یہ خوشی کے آنسو, یہ چھلک, یہ نجف کے نور ہیں, یہ بلا فضل ہو رہے ہیں ہم. وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا, اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ. علی بلا رہے ہیں, علی بلا رہے ہیں, علی نجف کی سمت سے, نجف کی سمت. لے اب تم نغمہ پڑھنا تمہیں ہے نا, میں تو مصرع پڑھوں گا, تم نغمہ پڑھو گے. چھٹا مصرع سننے کے بعد انشاءاللہ مولا کے صدقے میں غازی کے ولادت کی مبارکباد دینا ہے نا. علی کی نماز شب کی دعاؤں کا اثر ہے عباس. وہ علی, جس علی نے اپنے علی العظیم خدا سے اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. والی جس نے اپنی زندگی کی کسی سانس میں اپنے پروردگار سے, اپنے رب سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. اس لیے کہ مانگے وہ جسے کچھ نہ دیا ہو. جسے بنایا ہی علی تھا, جو تھا ہی علی. جس گھر میں آیا وہ گھر علی, جس ماں کی گود میں آیا وہ ماں علی, جس باپ کے سل میں آیا وہ باپ علی, جس رسول کی گود میں آیا وہ رسول علی, جس کی زبان چوسی وہ زبان علی. اپنے لیے علی نے کچھ نہیں مانگا. زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اپنے بے نیاز اللہ سے, اللہ کے ولی علی نے نماز شب میں اپنی بھیگتی ہوئی آنکھوں سے دامن پھیلا کر کہا, اللہ مجھے عباس دے دے. اب آپ یا عباس, یا کہاں بیٹا, لگا بسم اللہ. آ رہے وہی آ رہے, وہی آ رہے بیٹا, وہی آ رہے.
علی صاحب بھائی آنے مولا تجھے عباس کے صدقے میں تیری تمنائیں پوری کرے، اسی منزل پر آ رہے ہیں، لیکن میں تو یہاں اشارہ کیا چونکہ ہمیں کس دربار میں جانا ہے، پھر میں غازی کے مرحلے پر آؤں گا۔ یہ پیشکش میری اپنی جگہ موجود، لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ، اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، اب سب تمنائیں کرنا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، علیم مولا 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 نعرہ حیدری، اتنی طرح صلوات بھیجو، ذرا سے یہ بات مکمل ہو جائے۔ میں آج ہی یہ دل منظور کر لوں گا، جس نے نبی کی آواز سے آواز بلند کی تھی اس کا نام بتا دو، سارا دل منظور۔ جس نے نبی کی صلحوں میں شک کی اس کا نام بتا دو، بل منظور۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد رکھو ایک گروہ انبیاء آخر میں مصدق نبی جب آئے گا، تمہیں اس شرط پر یہ نبی بنایا جا رہا ہے اور کتاب و حکمت دی جا رہی ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اور یاد رکھنا جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اس کی مدد نہ کی، اسے تنہا چھوڑا، اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، اولئک هم الفاسقون، تو نبوت تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ میں آج ہی یہ دل منظور کر لوں گا، میں آج ہی یہ دل منظور کر لوں گا، نبی کو چھوڑ کر جانے والوں کے نام تم بتا دو۔ یا علی یا علی یا علی، تھک گئے ہو کیا؟ تھکے تو نہیں، تھکے نہیں نا؟ دیکھو میں نے مجھے تو ابھی غازی کی بارگاہ میں آنا ہے، بہت توجہ اس جملے پر۔ نبی کو ان پڑھ کہنے والے ابو جہل کا نام تم بتاؤ، بل میں منظور کرتا ہوں، اور میں بھائی زندہ رہوں یا مر جاؤں لیکن یہ جملہ نہیں کہے بغیر اب رہ سکتا، اس لیے کہ میں اپنے آپ پہ نہیں ہوں اس وقت۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں سلامت رکھے، عزاداروں کو مولا سلامت رکھے، ماتمیوں کو سلامت رکھے۔ میں یہ تاریخی جملہ پھر کہے کیا کروں کہ یا تو میں اندھا ہوتا یا بہرا ہوتا یا پڑھا نہ ہوتا یا تاریخ کا طالب علم نہ ہوتا، تو شاید میں کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتا۔ بدبخت کیسے 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 میرے بس میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں آج ہی یہ بل منظور کر لے رہا ہوں، اپنی قوم کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارا یہ پیش کردہ قومی اسمبلی کا بل منظور ہے، مجھے صرف ان لوگوں کے نام بتا دو کہ جو لوگ رسول کی میت میں شریک نہیں تھے۔ بس ختم کر دیا نا، ختم کیا نا، ختم کیا نا۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، میں تاریخ کو الٹ گیا ہوں، ان کے نام تم بتا دو، بل میں منظور کر لیتا ہوں۔ دس از دا میکسیمم وچ آئی کال، دس از دا میکسیمم آفر، سب سے بڑی آفر دے رہا ہوں۔ یہ علم جس کے وارث کی یہ بزم ہے، یہ علم حسین نے کربلا میں عباس کو نہیں دیا، یہ علم رسول نے خیبر میں علی کو دیا تھا۔ یا علی یا علی، آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علم عطا کروں گا رجل کو، مرد کو، مرد کو۔
مرد کو اپنی فوج کے سارے مردوں سے کہا علی مارا علی مارا علی مارا، اتنی بلند صلوات. لأعطين الراية غدا رجلا کرار، کل علم عطا کروں گا مرد کو. عربی کے لفظوں کو معنی مولوی نہیں دیتا، معصوم دیتا ہے. جسے معصوم مرد کہتے وہ مرد ہے. آپ تو سب شاہ مردہ کے ماننے والے ہیں، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسلم اول شاہ مردہ علی عشق را سرمایہ ایمان. علی مسلم اول شاہ مردہ، مردوں کا بادشاہ، مردوں کا بادشاہ علی ہے، مردوں کا مولا علی ہے، مردوں کا شہنشاہ علی ہے، مردوں کا تو جب مردوں کا بادشاہ علی ہے علامہ اقبال تم نے کہا کہ شہ مردہ، مردوں کا بادشاہ، مردوں کا مالک، مردوں کا آقا، مردوں کا مولا، تو جب مردوں کا مولا علی ہے تو پھر مردوں کا مولا علی ہوا نا، تو لشکر یا سپاہ مردوں کا ہوا کرتا ہے، عورتوں کا نہیں. علی مولا 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 نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات بھیجیے، بلند ترین صلوات. دیکھو جب اس تاریخی منزل پہ آ گئے ہو تو مولا تمہیں سلامت رکھے. یاد رکھو پیغمبر نے کہا کل علم عطا کروں گا مرد کو. خیبر نہیں پڑھ رہا، اتنا وقت نہیں ہے، مجھے مولا کی بارگاہ میں آنا ہے. کل علم عطا کروں گا مرد کو. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں عطا کا لفظ آ جائے وہاں چھینا نہیں جاتا. کل کوثر میں کل کی میں تقریر سے مسلسل ہو رہا ہوں. ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی ہے، ہم نے. میں میرے حبیب تمہاری نسل بھی باقی رہے گی، اصل بھی باقی رہے گی، اس لیے کہ ہم نے دی نہیں ہے، عطا کی ہے. دی ہوئی چیز واپس نہیں جا سکتی ہے، عطا کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی. اب بھی میرے امام زمانہ کی غیبت پر شک کرتا ہے. محمد کو عطا کیا ہوا بیٹا ہے میرا امام، اس کی زندگی میں شک کیوں کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں شک کیوں کرتا ہے؟ عطا کیا ہے. دی ہوئی دینا اور بات ہے، عطا کرنا اور بات ہے. یہ ہار آپ نے مجھے دیا نہیں، عطا کیا ہے. اب آپ بھی مجھ سے نہیں لے سکتے. یہ چیز، یہ رومال اگر آپ مجھے دیں، زوار مجھے کہیں زوار بھائی کہ یہ میں آپ کو رومال دے رہا ہوں تو یہ واپس لے سکتے ہیں، اور اگر کہیں میں آپ کو عطا کر رہا ہوں تو جب عطا کر دیا تو اب زوار کو، مالک کو بھی حق نہیں کہ وہ مجھ سے واپس لے لے. تو خیبر میں پیغمبر نے کہا لاؤتی اوتی الف عین تو یہ اوتی، کل عطا کروں گا. 39 دن تک علم دیا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی. غازی کی بارگاہ میں بڑے ادب سے آنا ہے نا ہمیں. 39 دن تک علم دیا تھا، واپس لے لیا گیا. نہیں سمجھے یار. میں بھی تو یہی سوچتا ہوں کہ علم ہمارا، پرچم ہمارا، پنجہ ہمارا، سبیل ہماری، اٹھانے والے ہمارے. تکلیف مولوی کو آخر کیوں؟ شرمندہ ماضی ہے اور کچھ بھی نہیں.
واپس لے لیا گیا تھا نا، اس لیے یہ علم نہ نکلے، ورنہ علم لینا واپس لینا یاد آ جاتا ہے، اور علم واپس لینا یاد آتا ہے تو جرنیل سے شرمندگی ہوتی ہے، جرنیل نہ رہے تو سپاہ کہاں سے رہے گی؟ توجہ ہے نا؟ چلنا بنیاد نعرہ حیدری علی اتنی بلند سلامتی بھیجے محمد عالم۔ کل علم عطا کروں گا، 39 دن تک علم دیا تھا، واپس لے لیا گیا، 40ویں دن عطا کیا گیا ہے علی کو۔ اب پیغمبر بھی واپس نہیں لے سکتے، اور میں آ تو گیا، یہ کئی گھنٹے کا موضوع ہے جو میں ایک لمحے میں ایک جملے میں سمیٹ کر آپ کی ذہانت کی نظر کر رہا ہوں۔ اب محمد بھی علی سے یہ علم واپس نہیں لے سکتے، علی نہ رہے تو علی کا بیٹا عباس علمدار ہوگا، عباس نہ رہے تو دیکھ لینا ہماری نسلوں میں تو کوئی ہوگا نا، ہماری نسلوں میں کوئی ہوگا نا، جب اس عالم کا وارث خانہ کعبہ سے استغاثہ بلند کر کے آئے گا لوائے حمد اٹھائے ہوئے۔ کمال ہے، اس علم سے نکاح ٹوٹتا ہے، یہ علم رسول کا ہے، جس رسول نے تمہارے بورچی خانوں کو نکاح میں تبدیل کیا، اسی رسول کے علم سے تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علم رسول کا ہے، رسول کا ہے، رسول کا ہے، رسول نے علی کو عطا کیا تھا، اب یہ وراثت میں جائے گا علی کے، علی کے بعد علی کا بیٹا علمدار، اور پھر ہر امام کے پاس وراثت میں علم اور ذوالفقار، علم اور ذوالفقار، علم اور ذوالفقار، علم اور ذوالفقار، جو وارث ہے وہ علم بھی لے کر آئے گا، ذوالفقار بھی لے کر آئے گا، جو اس علم کے نیچے یاد رکھو قیامت میں فیصلہ ہوگا کافر کون ہے، مومن کون ہے، مسلم کون ہے، منافق کون ہے۔ جو علی کے وارث امام زمانہ کے علم کے نیچے آ گیا وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور جس کا دور سے ہی دیکھ کر راضی کے علم سے آج نکاح ٹوٹ گیا وہ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، مروان بھی ہے، غور کرتے جا۔ ہاں 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 ہاں، جب رگوں سے جب رگوں سے جب رگوں سے جب رگوں سے علی پھوٹے تو مت روکو، علی مولا، ردم ردم ردم، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ سارے دوستوں کی توجہ، اور یہ تاریخی جملہ ذہن میں رکھ کے جانا، سال بھر تک سرزمین فیصل آباد گونجتی رہے گی انشاءاللہ علی مولا کے نعرے سے۔ یہ آپ کی رگوں میں اتر گیا ہے، اس لیے کہ رگیں پاکیزہ ہیں، خون پاکیزہ ہے، نسل پاکیزہ ہے، اصل پاکیزہ ہے، ماں پاکیزہ ہے، باپ پاکیزہ ہے۔ ایسے تو نہیں علی مولا اترتا، دل نجس میں سمائی کبھی نہ ہو پہ علی، کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی دیکھو ایک جملہ سنتے جاؤ، اور وہ یہ کہ یہ علم علی کو عطا کیا تھا، عطا کیا تھا، اب رسول بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اسی علم کو سن 61 ہجری میں حسین نے عباس کو عطا کیا تھا۔ تو جو ہے نا آج 4 شعبان کو مولا کا جشن منا رہے ہو نا، اتنا جملہ سنو، کائنات کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین، فخر مریم، فخر ہا، فخر سارا، فخر حاجرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، طاہرہ، مطہرہ، سیدۃ النساء العالمین
جس کی پیشانی اقدس پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کا تاج سجا ہوا ہے، جس کے پیشانی اقدس پر سورہ کوثر کا تاج سجا ہوا ہے، وہ بی بی جس کی ماں خدیجہ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے فاقے ٹوٹے. کبھی وقت ملا تو مسلسل گفتگو کروں گا خاتون جنت پر انشاءاللہ. جس کے شوہر کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی ماں کو پیٹ بھر کر کھجوریں ملی. جاؤ شبلی نعمانی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، میرے اس جملے پر تصدیق کر لینا. کتنے رئیس زادے تھے ہمیں پتا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے دل کی ایک ایک دھڑکن تمہیں دعائیں دے رہی ہے، اور تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن میرے ایک ایک لفظ کی طرف متوجہ ہے. علی کے صدقے میں تو دیکھو دوستو ایک بات، اور وہ یہ کہ اس علی جو اتنا بے نیاز تھا کہ جس کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی ماں ام المومنین یہ کہتی ہیں علی تیرے بچے جی ہیں کہ تیری ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر خرمے ملے. اس سے اندازہ کر لو کتنے رئیس کے بیٹے بیٹیاں تھیں. عرب کی خاص پیداوار کھجور ہی تھی. فتح خیبر تک پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملتی تھی. رسول اللہ کو چندہ کس نے دیا ہوگا؟ سب خدیجہ الکبریٰ کی دولت تھی. کہ سخی بنے پھرتے ہیں لوگ. علی کافر ہے وہ جو علی مولا کہنے پہ پابندی لگائے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اتنی بڑی سوال ہے جو جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹا کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پوچھتا ہے عرفان آبدی اس سے سوال. عرب کی ارب پتی خاتون خدیجہ الکبریٰ 80,000 اونٹ اس زمانے میں جس کے مال تجارت کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہوتے تھے، جن میں یمنی چادریں اور جواہرات اور یمنی یاقوت کی تجارت ہوا کرتی تھی. 80,000 اونٹوں کی جو مال برداری میں استعمال ہوتے تھے. کہاں گئی وہ دولت رسول سے شادی کرنے کے چند سالوں بعد کہ اس ملکۃ العرب کو اپنے ہاتھ سے چکیاں پیسنا پڑی ہیں. سب عرب کے فقیروں کے کام آئی ہیں. فقیروں کے کام کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی رئیس نہیں تھا عرب میں، سب فقیر تھے. کوئی عزتدار نہیں تھا عرب میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب فقیر تھے، سب بے عزت تھے. فاطمہ کے باپ کی جوتیوں کے صدقے میں بے عزت عزتدار بن گئے. کس سے تاریخ کے ورق کو الٹوانا چاہتے ہو؟ تمہاری غلیظ بدبودار لہو تاریخ کے اوراق اگر پھاڑ کر تمہارے حوالے کرنا شروع کر دے، منہ چھپانے کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. اپنے شبلی نعمانی سے پوچھو جس نے لکھا کہ فتح خیبر کے بعد اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں کہ ایک ایک مسلمان فقیر کو ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا علی نے دیا ہے. اب بھی نہیں کہو گے علی
اتنی بلند صلوات بھیجیں ایک ایک قنطار قنطار ہاں میرا بیٹا جیتے رہو چشم بدور سلامت رہو سلامت رہو شبلی نے لکھا ہے ایک ایک قنطار سونا قنطار قنطار کہتے ہیں ایک اونٹ کی کھال کے برابر وزن میں نہیں حجم میں یعنی ایک پورے اونٹ کی کھال اتار کے فرش بچھا دیا جائے اس میں جتنا سونا ڈال کے گٹھڑی بنا لو اسے کہتے ہیں قنطار علی نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا ہے اور خود خالی ذوالفقار لہراتا ہوا سپاہی کے حصے میں جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا خیبر کا در اکھاڑا علی نے مرب کا سر اتارا علی نے یہودیوں کا قلعہ فتح کیا علی نے جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا 39 دن تک سوائے راشن دشمنی کے شبلی 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 کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا I'm not asking you just go to the library and go through that book and ask the question and get it confirmed from there یار بات بڑھ جائے گی ایک قنطار سونا علی نے توڑ توڑ کر اپنے ہاتھوں سے عرب کے ایک ایک سپاہی کو اسے دیا جس نے نہ کسی کی ناک پھوڑی تھی نہ اپنی پھڑوائی تھی نہ کسی کا خون بہایا تھا نہ اپنا خون نکالا تھا نہ کسی کو مارا تھا نہ خود مارا تھا بھئی آدمی چلو مار نہیں سکتا مر تو سکتا ہے نا مجھے گلے میں پھندا ڈالنے مر جائے ٹھیک ہے غیرت بھی تو کوئی چیز ہے مولا تم سلامت رکھے بیٹا مولا تمہیں آباد رکھے مولا ایک ایک میرے بھائی کو ایک ایک نوجوان کو ایک ایک بزرگ کو ایک ایک ماں بہن کو خواتین کو دور و دراز سے آئے ہوئے کھڑے ہوئے میرے نوجوان دوست باہر تک کھڑے ہوئے اس موسم میں سردی میں عباس کے علم سے وفاداری کا عہد کرنے والے وفادار نوجوان مولا انہیں سلامت رکھے اس جملے پر توجہ کر لو تو شاید ایک فلسفہ سمجھ میں آ جائے عرب کے ایک ایک فقیر کو ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا دیا اور سارا سونا تقسیم کر کے آگے جملہ سنیں گے آپ خود خالی ذوالفقار لہراتے ہوئے مدینے میں جشن من رہا تھا پہلی مرتبہ عرب کے فقیروں کو سونا ملا تھا بریانی کی دیگیں چڑھ رہی ہوں گی ہماری زبان میں عرب مدینے میں جشن من رہا تھا علی نے خیبر فتح کیا 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 علی نے خیبر فتح علی کے بچوں کو بھی اطلاع ملی ہمارا باپ فاتح خیبر ایک ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا ایک ایک سپاہی کو تقسیم کر کے آ رہا ہے اللہ جانے کتنے خچروں پر سونا لٹکر اس جرنیل کے لیے آ رہا ہوگا جس نے کہ خیبر تنہا 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 فتح کیا ہے تنہا اپنے ہاتھ پر تنہا اپنے ہاتھ پر علی مولا علی مولا دہلیز میں قدم رکھا خاتون جنت نے استقبال کیا اب ایک جملہ سن لو جس بی بی کی تعظیم کے لیے کائنات الہی کی سب سے بڑی رسالت کھڑی ہو جاتی تھی وہ بی بی علی کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی
اور اپنی چادر کے پلو سے علی کے پیروں پر پڑی ہوئی گرد کو جھاڑتے ہوئے خون بھری ذوالفقار کو فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ میں لیا، پاک کر کے دیوار پر ٹانگا، دیکھتی رہی، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، علی کوئی زخم تو نہیں آیا، ابو الحسن کوئی زخم تو نہیں آیا، نہیں بنت رسول اللہ خیر ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے بابا کو فتح ملی، علی میں تیرے قربان مولا۔ جملہ سنو، علی اے فاطمہ نے تو کچھ نہیں کہا، فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا مبارک ہو، مولا بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، خبر آئی ہے مدینے میں کہ ایک ایک سپاہی کو ایک ایک قنطار سونا ملا ہے، تو ہمارے یہاں تو خچروں پر سونا رد کرا رہا ہوگا۔ فضا کو کوئی جواب نہیں دیا، فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے بولتے ہیں میرے مولا یہ علی کا جملہ ہے، داد لوں گا، میرا جملہ نہیں ہے، میری ساری تقریر پہ داد نہ دیتے مجھے افسوس نہ ہوتا، مگر علی مولا کا جملہ خالی نہ جائے۔ فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہتے فاطمہ مبارک ہو، تیرے باپ رسول کو فتح نصیب ہوئی ہے، ہاں ایک ایک سپاہی کے حصے میں ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا آیا ہے، اور میں خود تقسیم کر کے آ رہا ہوں، مگر اپنے بچوں کے لیے اس لیے لے کر نہیں آیا کہ تیرے باپ کی عزت کا صدقہ تھا، امت میں بانٹایا۔ علی مولا علی مولا علی مولا ثابت کر دے۔ جیو 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 کا صدقہ تقسیم ہو رہا تھا، عرب کے فقیروں میں بانٹ آیا ہوں۔ فاطمہ زہرا کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے میرے رب کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے باپ کی عزت کی خیرات تقسیم کریں۔ جملہ سنو، میں نے یہ کیوں کہا؟ آپ کہیں گے کہ جشن غازی کا خیبر پڑھنے کا موقع کیا ہے؟ نہیں دوستو، آج منٹ میں جانتا ہوں کیا ہے۔ آپ خدا کی قسم اٹھ کر مولا کی بارگاہ میں سجدے نہ کریں تو مجھے عرفان عابدی نہ کہنا، میں نے کسی مقصد کے تحت یہ ساری 1.5 گھنٹے محنت کی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں آنے کا پروٹوکول یہی ہے، ڈیکورم یہی ہے، غازی کی بارگاہ میں آنے کا صرف یہی ایک سلیقہ، ایک یہی راستہ تھا۔ میں نے اپنے کلیجے کی پوری طاقت صرف کی ہے اور آپ نے اپنی پوری توانائی۔ یہ استاد وہ بے نیاز علی جو ہزاروں ٹن سونا آج کے حساب سے عرب کے فقیروں میں تقسیم کر کے خالی ذوالفقار لہراتا ہوا آ گیا ہو محمد کا صدقہ سمجھ کر، وہ بے نیاز علی بھیگتی ہوئی شب میں تنہائی کے عالم میں ہو کا عالم جزیرہ نما عرب کے ریشمی بستروں پر سوتے ہوئے مسلمان علی مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا اپنا دامن پھیلائے، تر آنسوؤں سے آنکھیں، پالنے والے مجھے ایک بیٹا دے دے۔ دیکھو میں تو جشن پڑھوں گا، رونا نہیں، میں پابندی بھی نہیں لگا سکتا اس لیے کہ میرے غازی کا ذکر ہے، صحیح ہے، میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا مصائب نہ، مجھے احساس ہے جشن کا، لیکن میں کیا کروں، میرے غازی کے فضائل میں جلال اتنا ہے کہ دل کانپنے لگتا ہے۔ آنکھوں کی فرات اپنے کنارے توڑ دیتی ہے نا غازی کے لیے۔ اس جملے کی قدر کرنا میرے جانے کے بعد، آنکھوں کی فرات کنارے توڑ دیتی ہے غازی کا نام جب آتا ہے۔ آج بھی رو رہی ہے آنکھوں کی فرات غازی کے لیے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے دوستو، میں نے کوئی شاعری نہیں کی ہے۔ مالک بے نیاز مالک، تو جانتا ہے میں نے تجھ سے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ شکر نعمت کیا ہے۔ کیوں مانگتا تجھ سے؟ کیا تھا جو تو نے عطا نہیں کیا؟ رسالت میرے گھر میں، ولایت میرے گھر میں، نبوت میرے گھر میں، آیت میرے گھر میں، قرآن میرے گھر میں، عصمت میرے گھر میں، طہارت میرے گھر میں، علم میرے گھر میں، حسن میرے گھر میں، حسین میرے گھر میں۔ کہو تو ساری رات بولتا چلا جاؤں علی کے گھر میں کیا کیا ہے، نہیں تو بس اتنا سمجھ لو، پالنے والے تو نے سب کچھ تو مجھے دیا، میں تجھ سے کیا مانگتا؟ اپنے لیے پالنے والے
آج پہلی مرتبہ اپنے لیے نہیں پالنے والے اپنے لیے آج بھی نہیں مانگ رہا. تیری کنیز خاص بطول کی وصیت کو پورا کر رہا ہوں. وصیت کو پورا کرنا واجب ہے. بطول نے کہا تھا علی میرے بعد شادی کرنا ضرور کرنا, قبیلہ بنی کلاب میں کرنا, فاطمہ نامی خاتون سے کرنا. اس فاطمہ کلابیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس بیٹے کا نام عباس رکھنا, اور جب وہ پیدا ہو تو اس کی پیشانی پہ بوسہ نہ دینا, اس کے دائیں بازو پہ بھی بوسہ دینا, بائیں بازو پہ بھی بوسہ دینا, اور پیشانی پر آخر میں بوسہ دے کر کہنا تجھے رسول کی بیٹی فاطمہ نے دعا دی. یہ فاطمہ زہرا کی آخری وصیت تھی. وصیت تھی آخری. توجہ اب ایک سین ادھر نہ ہو, ایک لمحے کے لیے, اس لیے کہ غازی کا ذکر چل پڑا ہے. اب جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لینا, جو تمنائیں ہیں پوری ہو جائیں گی. دوستو ماننے والے وصیت پوری کر رہا ہوں, ماننے والے. اب آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے فیصلہ لینا چاہ رہا ہوں کہ علی جیسا کبھی نہ مانگنے والا ہو. روز روز کے مانگنے والوں سے تو دینے والے سخی بھی تنگ آ جاتے ہیں. ہاں بڑا جملہ ہے. روز روز کے مانگنے والوں سے تو دینے والے سخی بھی تنگ آ جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا مانگنے والا کہ جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا ہو, وہ زندگی میں پہلی مرتبہ مانگے, اور مانگنے والا بھی علی. کہاں بیٹھے ہو؟ جلال کے عالم میں ہو, مجھے پتا ہے, اس لیے سب کچھ بھولے بیٹھے ہو, بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہو نا. مانگنے والا بھی علی, دینے والا بھی علی. اور علی کہہ رہے پالنے والے آج بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہا. جس طرح تو نے محمد کی حفاظت کے لیے علی دیا تھا, اس طرح محمد کے بیٹے کی حفاظت کے لیے ایک اور علی دے دے. اس لیے کہ حسین میرا بیٹا نہیں, آیے مباہلہ کی روشنی میں محمد کا بیٹا ہے, اپنے وقت کا محمد ہے. جیسے اس محمد کی غلامی علی نے کی ہے, ایسے اس محمد کی غلامی کے لیے ایک بیٹا دے دے. اور دوستو آپ سنتے ہیں نا علماء سے, اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا جاؤ ماہر انصاب عرب ہو, بہادر ترین قبیلے کی بیٹی کا انتخاب کرو. تو کیا علی کوئی بہادر بیٹا چاہتے تھے؟ نہیں, علی کا جو بھی بیٹا ہوتا بہادر ہوتا. بہادر لڑکی اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ بہادر بیٹا پیدا ہوگا. بس یہ فلسفہ تم نے نہیں سنا ہوگا نوجوانوں کسی سے جو میں دے کے جا رہا ہوں. سنو, غور سے سنو, یہ عطا ہے غازی کی. بہادر ترین قبیلے کی بیٹی کا انتخاب اس لیے نہیں کہ علی کوئی بہادر بیٹا چاہتے, علی کا جو بھی بیٹا ہوتا, جس ماں سے بھی ہوتا, بہادر ہوتا. اور علی کے جتنے بیٹے ہیں سارے علی. محمد حنفیہ, کوئی شجاعت میں کمی ہے؟ کوئی شجاعت میں کمی ہے؟ ہر ایک علی. تو علی یہ بہادر ترین قبیلے کی بیٹی کا انتخاب کرنے کا جو بھائی عقیل کو کہہ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ علی کوئی بہادر بیٹا چاہتے تھے, علی بہادر ترین قبیلے کی بیٹی کا انتخاب اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ علماء اخلاق نے یہ مسئلہ طے کیا ہے. دوستو ہمیشہ سمجھ لینا, بہت بلند ہو کر, بڑا فلسفہ ہے یہ, بہت ہی گہرائی میں جا کر سوچنا آپ, کہ جب مرکز علم, سمجھنا ایک ایک نوجوان سمجھے اس کو, بڑا نازک مرحلہ, اور غازی کی بارگاہ میں یہی تحفہ ہے. جب مرکز علم مرکز عصمت سے بلا فصل ہو تو امامت پیدا ہوتی ہے. سمجھو جملے کو, پھر دوہرا رہا ہوں. جب مرکز علم مرکز عصمت سے ملے تو امامت پیدا ہوتی ہے, امام بنتا نہیں ہے, امامت پیدا ہوتی ہے. اور جب مرکز علم مرکز شجاعت سے ملے تو وفا پیدا ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اب نتیجہ سنو, جب مرکز علوم علی مرکز عصمت فاطمہ سے ملا تو حسن و حسین کی صورت میں امامت پیدا ہوئی. اور جب مرکز علم میں علی مرکز ام البنین سے
وفادار نہیں، وفا پیدا ہوئی. عباس وفادار نہیں ہے، وفا ہے، وفا ہے. وفادار تو وہ ہے جو غازی کے علم سے وفاداری کرے. توجہ 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 توجہ. عباس وفادار نہیں ہے. دیکھو اور یاد رکھو، علی کا لال عباس کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں تھا. ہاں 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 آخری جملے. کسی اندھیرے گھر کا چراغ نہیں تھا. اندھیرے کمرے میں ایک دیا سلائی، ایک کینڈل، ایک شمع بھی جلا دو گے نا اپنے وجود کا احساس دلائے گی. لیکن جہاں اتنے شمع ہوں، اتنے کمکمے ہوں، اتنی لائٹیں ہوں، اتنے ہائی پاور لائٹ جل رہی ہوں، وہاں ایک ٹیوب لائٹ کا اور اضافہ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو عباس کسی بے وفا خاندان کا فرد نہیں تھا. عباس ایسے خاندان کا فرد تھا جس کے خاندان میں وفا وراثتاً چلی آ رہی ہے. عبد المطلب با وفا، ابو طالب با وفا، علی با وفا، رسول با وفا. ایسے با وفا خاندان میں اپنے چراغ وفا کی لو کو اتنا بلند کر لینا کہ اب جب وفادار کہو گے تو علی سامنے نہیں آئے گا، علی سامنے نہیں آئے گا، عباس سامنے آئے گا. 10 سال علم لشکر اسلام اٹھایا ہے علی نے، لیکن کوئی علی کو علمدار نہیں کہتا. اور 10 گھنٹے کربلا میں علم اٹھایا ہے میرے غازی نے. ادھر علم سامنے آیا. ایمان سے بتاؤ علی نظر میں آتے ہیں یا عباس سامنے آتا ہے؟ اللہ جانے کس شان سے علم اٹھایا تھا. اور یہ علمدار بھی علی اپنی زندگی میں بنا کر گئے ہیں. اپنی آخری جملے اپنی زندگی میں، مولا مجھے طاقت دے دے میں یہ 5-7 منٹ میں یہ جملے کہہ دوں. اپنی زندگی میں جنگ صفین میں جب نہر پہ قبضہ کیا ہے یزید کے باپ نے اور پانی بند کیا ہے علی کے لشکر کا، تو حسین کہ بابا علی نے، حسن کے بابا علی نے، محمد حنفیہ کے بابا علی نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا کوئی ہے جو اتمام حجت کر کے معاویہ کے لشکر سے دریا کو آزاد کرائے؟ 11 برس کا عباس حسین کے قدموں کو چوم کر اٹھا. بابا پھر موقع ملے نہ ملے آج تو موقع دے دیجیے. میں جملہ کہہ گیا ہوں بہت بڑا جملہ. علی نے شکر الحمدللہ کہا. 60,000 کا لشکر ہے علی کا صفین میں. علی واز ناٹ alone. ادھر 1,20,000 کا لشکر ہے معاویہ کا، ادھر 60,000. مگر اکثریت منافقین کی ہے علی کے لشکر میں، اس لیے کہ اگر علی کے لشکر میں سارے علی کے ماننے والے ہوتے، علی کو امام ماننے والے ہوتے تو قرآن کو سامنے نیزے پر دیکھ کر علی کی بات مانتے، قرآن کی بات نہ مانتے. قرآن کو سامنے نیزے پر دیکھ کر علی کی بات کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قوم کے ماننے والے تھے جنہوں نے رسول سے کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے. توجہ توجہ توجہ، میں فیصلہ کر گیا ہوں بہت بڑا تاریخی جملے پر آپ غور کرتے. بہت سے جملے غور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، داد کے لیے نہیں ہوتے، جس سے آدمی گزر جاتا ہے تیر کی طرح، بجلی کی روشنی کی طرح. جہاں سے میں گزر گیا ہوں دوستو، 60,000 کے لشکر میں ایک ایک سرہ دیکھی گئی. 11 سال کے عباس کے لیے ہر ایک کی سرہ چھوٹی. 11 only 11 year old، 11 برس کا غازی. ظاہر علی جیسا مانگنے والا ہو، خدا جیسا دینے والا ہو، کتنا مکمل عباس دیا ہوگا. مجھے نہیں پتا، مجھے یہ ڈر ہے بھائی، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھ سے نہ بلواؤ. مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں. کہو نا حضرت عباس کو علی جیسا نصیریوں کے کہیں تو خدا نہ ہو جائے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. سلامت رہا بیٹا. دیکھو فکر
دیکھو میں جملہ کہہ گیا ہوں مقام عجب نہ تھا بھائی صاحب استاد قمر جلالوی کا شعر عجب نہ تھا جو شہ خاص و عام ہو جاتے عجب نہ تھا جو شہ خاص و عام ہو جاتے علی کی طرح ذویل احترام ہو جاتے مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ارے کہاں بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے عباس سب کچھ ہے امام نہیں ہے اس لیے کہ زہرا نے دودھ نہیں پلایا اب کوئی امام نہیں ہو سکتا توجہ ہے آزان محترم جسے زہرا دودھ پلائے گی وہ امام ہوگا زہرا کے 2 بیٹے دونوں امام باقی کسی ماں کے سب بیٹے امام نہیں ہوئے ایک ایک بیٹا امام ہوا ہے لیکن زہرا کے اگر 10 بیٹے ہوتے 10 کے 10 امام ہوتے حسن حسین کی طرف نوٹ اٹ ڈاؤن نوٹ اٹ ڈاؤن یہ مانا لو ہندو شاعر کا ایک شعر سن لو قاضی کی شان میں یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بامبے گیا تھا میں اور بھائی جعفر علی میر بھی میرے ساتھ تھے چیلم کا اشرا پڑھنے کے لیے ہندو نے شعر سنایا عجیب و غریب شعر غازی کی شان میں یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا بہت وزنی جس کے وزن کا اب تک تعین نہیں ہوا ہندو شاعر کہتا ہے یہ مانا حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا مگر ایک روز عباس علی نے نظر کے زور پہ لشکر کو روکا پورے لشکر عمر 7 کو 2 محرم کو عباس نے جب خط زمین پہ کھینچا تھا خیمے ہٹانے کے مسئلے پر اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس خط کو عبور تو کرے میں کھڑا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے 30,000 کا لشکر عباس کی آنکھوں سے ہیپناٹائز ہوا کھڑا ہے سانسیں لینا بھول گئے یہ مانا ہے در صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا ہاتھ سے در خیبر کو روکنا اور بات ہے آنکھ سے لشکر کو روکنا یار کس کس رخ پر گزریں گے ہم غازی کے بارگاہ سے برت نصرات رکھے دوستو اس جملے پر توجہ کرتے جاؤ 60,000 کے لشکر کی زریں تلاش کی گئی کسی کی زرہ 11 برس کے عباس کے لیے مناسب نہیں تھی آخر خدا کے شعر نے عین اللہ نے وجہ اللہ نے ید اللہ نے لسان اللہ نے ولی اللہ نے اسد اللہ نے قل ہو اللہ احد کے برابر قد رکھنے والے علی مولا نے اپنی زرہ اتاری اپنی زرہ علی نے اتاری علی نے اتاری اور چھوٹے علی کو پہنائی 11 برس کے علی کو زرہ پہنائی 11 برس کے اپنی دعا کو زرہ پہنائی کس جملے پہ آپ توجہ کریں گے اپنی دعا کو میدان میں زرہ پہنائی علی جیسے شیر خدا کی زرہ 11 برس کے عباس کے بدن پر چست آئی اور جیسے ہی حسین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کر حسین سے اجازت لے کر گھوڑے کی طرف میرا غازی بڑھا ہے رکابوں میں پاؤں نہیں پہنچتے تھے کہ ایک مرتبہ انگڑائی لی ہے تو علی کی زرہ کی دائیں کڑیاں ٹوٹ گئیں علی مولا 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 نعرہ حیدری 11 برس کے عباس نے گھوڑے پر بیٹھ کر
انگڑائی لی نا، سلام ہمارا ام البنین تیرے لال پر. جب کسی کی تمنا پوری نہ ہوتی ہو 2 رکعت استغاثے کی زیارت ہے، جناب ام البنین کی نماز پڑھے نماز شب کے بعد. پھر جناب ام البنین کو عباس کا واسطہ نہ دے، حسین کا واسطہ دے. میں مصائب کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، ورنہ میں اگلا جملہ ضرور کہتا. بس اتنا سمجھ لیں، حسین کا واسطہ دے کے تمنا مانگے، آرزو مانگے، پوری ہو انشاءاللہ. اس جملے پر غور کر لیں. 11 برس کے عباس نے گھوڑے پر بیٹھ کر انگڑائی لی، علی کی ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئی. علی نے جو ایک مرتبہ اپنی جوانی کو 11 برس کی عمر میں 7ویں آسمان پر معراج کرتے ہوئے دیکھا، محبت بدری پہلی مرتبہ جوش میں آئی ہے. کہیں میرے قمر بنی ہاشم کو نظر نہ لگ جائے. آگے بڑھے، چمڑے کا نقاب لیا حسن کے ہاتھ سے، قمر بنی ہاشم کے چاند سے چہرے پر نقاب چڑھا دیا، کہیں بد نظروں کی نظر نہ لگ جائے. جملہ سنو دوستو، نہیں سنا ہوگا یہ جملہ. قمر بنی ہاشم کی کہ چہرے پر نقاب چمڑے کی چڑھائی. بابا کیا حکم ہے؟ بیٹا دریا واپس لینا ہے. بابا کب تک لڑوں؟ جملہ سنو. نعرہ حیدری بابا. اور یہ وہ جملہ ہے جو خیبر میں علی نے علم لے کر رسول سے کہا تھا، یا رسول اللہ علم تو دے دیا، کب تک لڑوں؟ علی جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے. یہ کس نے کہا تھا؟ رسول نے علی سے. بہت بہتر رسول اللہ. علی نے سچ کر دکھایا، دونوں ہاتھوں پر فتح لی. ایک ہاتھ پر مرب کا سر تھا، ایک ہاتھ پر خیبر کا در تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب عباس پوچھ رہے ہیں، بابا پہلی جنگ، پہلا موقع، پہلا میدان، پہلی آزمائش، 11 برس کی علی کی دعا. بابا کب تک لڑوں؟ سنو گے علی کا جملہ، اس کے بعد دیکھتا ہوں کیسے علی مولا کہتے ہو. علی کا جملہ سنو، وہ رسول کا جملہ تھا جو علی کو کہا تھا. یہ علی کا جملہ ہے اشجع العرب کا، خدا کے شیر کا، جو اپنے شیر کو کہہ رہا ہے. عباس اس وقت تک تلوار میان میں نہیں جانا چاہیے جب تک قلب لشکر میں آ کر بلہنا پشت گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا پورا باپ علی این وسط لشکر میں آ کر میری تلوار تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے. علی مولا، علی مولا، علی اٹھ کے بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. بیٹھ جاؤ، اسی طرح بیٹھو. ختم نہیں ہوا. غازی کی شان دکھانا ہے، غازی کی شان دکھانا ہے، غازی کی شان. اسی انداز میں ہے، دعائیں لینا ہے، دعائیں لینا ہے، مرادیں لینا ہے. دیکھو 2 جملوں میں مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. گھر دور ہو گئی ہوگی، صدی دور ہو گئی ہوگی، کروٹ بدل لی ہوگی، پہلو بدل لیا ہوگا. دیکھو یہ اسی لیے میں نے اٹھایا تھا تاکہ سکون آ جائے. دوستو جب تک میری تلوار تیری تلوار کے بوسہ نہ لے. علی روانہ ہوئے. بتاؤ جو علی روانہ ہوا، عباس روانہ ہوا. قیادت کس کی؟ حسن کی. قیادت کس کی؟ حسن مصطفیٰ کی. امام ہے نا. جرنیلی کس کی؟ حسن کی. سپاہی کون؟ عباس. حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، مولا حسن کس طرف؟ میمنے پر، میسرے پر. میمنے کو میسرے پہ پلٹوں یا میسرے کو قلب لشکر پر؟ قلب لشکر کو صف اول پہ الٹوں یا صف اول کو صف آخر پر پلٹ دوں؟ دجلہ کو فرات پر پلٹ دوں یا فرات کو دجلہ پہ الٹ دوں؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. دجلہ کو فرات پہ الٹ دوں یا فرات کو دجلہ پہ؟ کیا حکم ہے مولا حسن؟ دریا پہ قبضہ کروں یا پانی کو کھینچ کر اپنے بابا کے قدموں میں لے آؤں؟ سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مولا ابوالفضل عباس سبحان اللہ میں قربان، میرے بچے قربان، میری قوم قربان، غازی تجھ پر ام البنین ہمارا سلام، ہماری ماں کا سلام شہزادی ام البنین۔ حسن نے کہا بیٹا باپ سے اجازت لے لیے، دریا پر قبضہ۔ اب دیکھیں گے آپ 5000 کا لشکر تیر کمان لیے ہوئے دریا کے دائیں کنارے پر معاویہ کا لشکر کھڑا ہے۔ عباس آگے بڑھے، نقاب چہرے پر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ آج عباس خالی ہاتھ تو نہیں ہے، آج عباس پیاسا بھی نہیں ہے، آج عباس کو پانی بھی نہیں لانا، آج عباس کے ہاتھ میں نیزہ اور تلوار دونوں موجود ہیں۔ آج لڑائی بند نہیں ہے، آج لڑنے کی اجازت ہے۔ توجہ 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 نوجوانوں، دیکھو اگر اپنے آپ پہ انڈیلنا چاہتے ہو عباس کی وفا جام کوثر کی طرح، تو صدقہ 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 تقسیم کروں گا ام البنین کے لال کا اس جشن میں، چاہے میرا کلیجہ منہ سے باہر آ جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج حق ادا کر دوں۔ یہ جملہ کہنے کے لیے میں نے یہ ساری زحمت دی تھی، 2 یا 4 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں ہے، یہ ساری کئی گھنٹے کی بات ہے، پھر کبھی کہوں گا، لیکن یہ جملہ ضرور سن لینا۔ اور دوستو 5000 کا لشکر ہے، عباس نے گھوڑا لیا، بڑھایا گھوڑے کو، 5000 کے لشکر کے صف اول کے پہلے سردار کے سامنے جا کر گھوڑے سے گھوڑا ملا کر کھڑا کیا۔ اب یہ 5000 کے لشکر کی صفیں توڑنا ہے نا، ایک کے پیچھے ایک صف، ایک کے پیچھے ایک صف، ایک کے پیچھے ایک صف، جبکہ ایک صف میں 20 گھوڑے آتے تھے، تو 5000 لشکر کتنی صفیں توڑنا ہے کنارے پر جانے کے لیے اکیلے عباس کے؟ اب یہ خود ذہن میں رکھ لو سارا، ٹھیک ہے نا؟ انداز دیکھو، صرف ایک جھلک دکھاؤں گا، ایک جھلک، کوئی اور تو پڑھ ہی نہیں سکتا، مر جاؤں گا میں اگر اس سے زیادہ پڑھوں گا، مگر یہ جملہ اگر آپ برداشت بھی کر لو تو میں سمجھوں گا بہت بڑے دل والے ہو، اور چونکہ غازی کے ماننے والے ہو نا، غازی کے وفادار ہو، اسی لیے یہ جملہ تمہیں تحفہ دے کر جا رہا ہوں، کوئی قیمت نہیں چاہتا، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی شکریہ تم سے چاہتا ہوں، نہ کوئی جزا تم سے چاہتا ہوں، صرف دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں کی، حوصلے چاہتا ہوں جوانوں کی۔ اور مجھے صف اول کے سردار کے گھوڑے کے مقابل میں جا کر گھوڑا کھڑا کیا، ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں تلوار، بائیں ہاتھ میں نیزہ، دائیں ہاتھ میں تلوار، ذوالفقار نہیں تلوار، جو کوئی علی کا معجزہ کہہ دے۔ دوستو خدا کے لیے تمہاری یہ کئی گھنٹوں کی محنتیں عباس کی قسم وصول ہوں گی اگر یہ جملہ سن لیا، اور مولا نے مجھے حق ادا کرنے کی طاقت دے دی۔ سب جگہ کس طرح 5000 کی صفیں ہے نا، 5000 تلوار برداروں اور کمان برداروں کو توڑیں گے تو گھوڑا آگے بڑھے گا نا، تب دریا کے قریب جائیں گے نا۔ کیسے توڑے حسن دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ میرے بھائی، کیا کہنے میرے بھائی، حسین داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ میرے بھائی۔ عباس مڑ مڑ کے آنکھوں سے غلامی کا اقرار کر رہے ہیں، حسین داد دے رہے ہیں، آپ داد شجاعت میں لئیے نا، ہر ایک داد دے رہا ہے، ہر ایک داد دے رہا ہے، سب کی نظریں سناٹا ہے پورے لشکر پر کہ 11 برس کا یہ جوان جو نقاب پوش ہے مگر ذرا علی کی پہنے ہوئے ہے کون؟ عباس نے گھوڑے سے گھوڑا ملایا، دشمن کی پہلی سب کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ بائیں ہاتھ کو جنبش دی، نیزے کو لہرایا، نیزے کو لہرایا، نیزے کو لہرایا، ارے میں مرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ نہیں کر رہے، نیزے کو لہرایا، پہلے صف کی، پہلے دشمن کے، پہلے سردار کے، پہلے گھوڑے کی گردن میں غازی نے نیزہ مارا اور بائیں ہاتھ کی طاقت سے گھوڑے کو سوار سمیت اٹھایا۔
غازی نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا، گھوڑے سے بلند کیا، سینے سے بلند کیا، سر سے بلند کیا، اوپر لے گئے، آسمان پہ نیزہ پہنچایا، نیزے کو لچکا دیا، گھوڑے کی گردن سے نیزہ نکلا، گھوڑا اور سوار فضا میں لہراتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں دشمن کے، کہ ایک مرتبہ عین جب غازی کے سامنے گھوڑا اور سوار دشمن کا پہنچا، دائیں ہاتھ کی تلوار چلی، سر پہ وار کیا، سر کو کاٹا، جگر کو کاٹا، کمر کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹا، راکب کو کاٹا، مرکب کو کاٹا۔ جب گھوڑا اور سوار دو کے چار بن کر پچھلی صف پر گرے، گھوڑے بن کے ادھر کچھ سوار دائیں ہوئے، کچھ بائیں ہوئے، درمیان میں راستہ ملا، علی کا لال، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، بیٹھو بیٹا، سلام اٹھو، جیو بیٹا جیو، سمجھنے کے لیے جملہ کہو، جیسے دو کے چار ہو کر فضا میں راکب و مرکب کو دشمن کے علی کے بیٹے علی نے جیسے ہی دو حصوں میں تقسیم کیا، گھوڑا اور دشمن کا سپاہی جیسے ہی اپنی صفوں پر خود آ کر گرے، گھوڑے بن کے راستہ بنا، عباس اس راستے کو عبور کرتے ہوئے دریا کے قریب پہنچے، علی کا جھنڈا لگایا، فوج بھاگی، منتشر ہوئی، لشکر بھاگا، سپاہ بھاگی۔ یار کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اس دور کی سپاہ یزید بھاگی، صرف ایک حملہ تھا، ایک حملہ اتنی دیر کا، نیزے سے اٹھایا، یوں اٹھایا گھوڑے سمیت، اور وہیں سے جھٹکا دے کے پھینک دیا، گھوڑوں پر گھوڑا کر کے تو سوار پر سوار آ کر گرا، گھوڑے کو سوار کا ہوش نہیں، سوار کو گھوڑے کا ہوش نہیں۔ جب زمین پر گھوڑا اور سوار گرے ہیں تب پتا چلا کہ یہ دو ہو چکے ہیں۔ تلوار کی صفائی تو دیکھے نا، تلوار کی آپ نے غور ہی نہیں کیا، فوراً معاویہ کے لشکر میں وار ایمرجنسی سیشن کال ہو گیا، معاہدے کی خلاف بندی ہوئی ہے، جنگی اصولوں کی خلاف بندی ہوئی ہے، علی خود میدان میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ علی خورے کیا سن رہے ہو؟ علی خود میدان، آخری جملہ اب اٹھ کر علی مولا کہنا ہے جب میں کہوں گا۔ وار سیشن ہوا، مروان نے اعلان کیا علی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ہمارا بادشاہ تو میدان میں نہیں اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، آپ خود چل کر آ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ انداز آپ کا ہے، یہ کاٹ آپ کی ہے، یہ ناپ آپ کا ہے، یہ تول آپ کی ہے، یہ وار آپ کا ہے، یہ ذوالفقار آپ کی ہے، یہ شہر آپ کا ہے، یہ شان آپ کی ہے، یہ شجاعت آپ کی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ 53 برس کے بوڑھے علی نے برینا پشت گھوڑے پر دوڑ کر سند لگائی، بغیر رکاب کے بیٹھا، گھوڑے کو ہلاتے ہوئے اپنے بیٹے کے قریب پہنچا، تلوار کو تلوار سے بوسہ دیا، چہرے سے نقاب رکھ کر کہا ہاں میں ہوں، ہاں میں نہیں ہوں۔ علی مولا، 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے غازی ابو الفضل عباس، باب الحوائج کا واسطہ، حاجی فیاض حسین، حاجی رشید صاحب اور تمام حاجی صاحبان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو جوار جناب ابو الفضل میں جگہ مرامت فرما۔ ان کے بھائی جو حیات ہیں، ان کے بھتیجے، بھانجے، اعزاء، احباب، سب کی اس خدمت کو بارگاہ جناب ام البنین میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جتنے مومنین و مومنات، خواتین و حضرات اس وقت عباس سے کہ علم سے وفاداری کا عہد کر کے یہاں سے اٹھے ہیں، جنہوں نے یہ ذکر سنا ہے، مولا جو تمنائیں، جو آرزویں ان کی ہیں،
یہ بھکاریوں کی طرح عباس کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میرے علی تیری تمنا ہے عباس, آج عباس کی ولادت کا سارا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دیں. ہماری جو بھی تمنائیں ہیں, جو بیمار ہو انہیں غازی کے صدقے میں صحت عطا فرما, جو بے اولاد ہو انہیں غازی کے صدقے میں اولاد عطا فرما, جو پریشان حال ہو مومنین و مومنات انہیں غازی کے صدقے میں پریشانیوں کو دور فرما, جو بے گناہ اسیر اور قیدی ہے پالنے والے انہیں سید سجاد کے صدقے میں اسیری سے رہائی عطا فرما. پالنے والے جو تجارت پیشہ حضرات ہیں ان کی تجارت میں ترقی عطا فرما, جو ملازمت پیشہ حضرات ہیں ان کی ملازمت میں استحکام عطا فرما, جو نوجوان ہمارے مغربی کراچی سے پشاور تک موجود ہیں حسین کے غازی کے علمدار کے وفادار ہیں میرے مولا, ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, لشکر یزید سے محفوظ فرما, لشکر یزید کے ناپاک منصوبوں سے ہمارے جوانوں کو محفوظ فرما, ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ, ملت کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور کر دے, ہمیں صرف اور صرف محمد و آل محمد کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حاجی فیاض صاحب اور ان کے بچوں کو جنہوں نے یہ دونوں جشن کا اہتمام کیا ہے میرے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو صحت و زندگی اور طول عمر عطا فرما. پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پالنے والے میرے بھائی زبان شاہ اس کے اعزاء اور احباب اور انجمن غلامان اہل بیت, انجمن غلام فدائیان اہل بیت, ان کے نوجوانوں کو, ہمارے پالنے والے القائم کے نوجوانوں کو, ہمارے سپاہی محمد کے نوجوانوں کو, ہمارے جتنے بھی مذہبی تنظیمیں ہیں جو خالصتاً اس میں سپاہی یزید کے مقابل میں ہیں ان ساری تنظیموں کو توفیق عطا فرما کہ وہ غازی عباس کے پرچم سے وفاداری کا عہد کرتے ہوئے دشمن سے ٹکرانے کا حوصلہ اور بلبلا پیدا کر کے سپاہی یزید کے لشکر کو اس طرح نیست و نابود کرے جیسے 11 برس کے عباس نے مادیہ کے لشکر کی صفے توڑ کر دریا پر قبضہ کیا تھا. پالنے والے باق کے محمد آل محمد ہمارے عزا خانوں کو, ہماری عزاداری کو, ہماری زلجلاء کو, ہماری شبیہات کو, ہمارے شاعر اللہ کو, ہماری نشانیوں کو پالنے والے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما. ہمارے یہ سارے نوجوان, سارے دوست, سارے بزرگ, سارے بھائی, مائیں بہنیں, خواتین, یہ سب حاجت مند ہیں. آج غازی کا صدقہ خاتون جنت کو دے رہے ہیں, فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں, سیدۃ نساء العالمین کو دے رہے ہیں. غازی کا صدقہ سکینہ بنت الحسین کا واسطہ, زینب کا واسطہ, ام البنین کا واسطہ, ہماری دعائیں, ہماری التجائیں, ہماری آرزوؤں کو پورا فرما. ہمارے حقیقی امام, ہمارے حقیقی رہبر, ہمارے حقیقی مولا, ہمارے حقیقی وارث, عالم عباس کے حقیقی وارث سرکار زمانہ کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت عطا فرما. متوجہ